السلام علیکم ناظرین، اپنی نماز کو شیاطین سے کیسے بچائیں اور ہم طرح طرح کے خیالات سے کیسے بچیں جو ہماری نماز ہو اچھی طرح سے ہم نماز پڑھ پائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں، نماز میں شیاطین ہمیشہ مداخلت کرتے ہیں، اور صوفیہ کا قول یہ ہے کہ اگر شیاطین نماز میں دخل دیتے تو ابن آدم عالم ملکوت کی سیر کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب شیاطین ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے تو ہم طرح طرح کے خیالات میں کھو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں اور دیگر کاموں میں میرا دماغ گھوم جاتا ہے، اور ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ آج یہ کیے، کل وہ کرنا ہے، فلاں سے پیسہ لینا، اس کو دینا۔ اس طرح کے خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں کیونکہ شیاطین ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیاطین کے ان ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے، جن کا ذکر پہلے بھی میں نے کی ہے، پہلے کے ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ جب جنت سے ابلیس کو نکالا گیا تو چنانچہ جب وہ کسی مسلمان کو سجدے میں دیکھتا ہے تو اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی سجدے کی وجہ سے میں نے جنت سے نکالا گیا تھا، اور یہ شخص اپنے سجدوں سے خدا کو راضی کر رہا ہے۔ چنانچہ ابلیس کو دشمنی ہم سے اسی لیے ہے کہ ہم اپنے باپ آدم کو مانتے ہیں، ہم اپنے آدم کے بیٹے ہیں، اور ابلیس کو آدم سے دشمنی تھی کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تھا، اس کے عوض میں اسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی دشمنی کو آج تک شیاطین نبھا رہا ہے، اور ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اسے پریشانی ہوتی ہے، اور وہ اسی سجدے سے روکنے کے لیے، اس نماز کو خراب کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ چنانچہ شیاطین کا ایک لشکر اس بات پر مقرر ہے کہ وہ نمازیوں کو نماز سے روکے اور بندے کا خدا سے رابطہ منقطع کر دے، یعنی خدا سے رابطہ بندوں کا ختم کر دے۔ جو لوگ بے دینی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، مشغول رہنے میں عادی ہوتے ہیں، تو شیاطین اپنی چونچ اس کے دلوں میں رکھ دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو نماز سے محروم کر دیتا ہے۔ شیطان نمازی کو جلدی نماز پڑھنے پر اکساتا ہے، یعنی آمادہ کرتا ہے۔ جو لوگ پکے نمازی نہ ہو انہیں شیطان اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نماز پڑھ لینا، ابھی تو بہت عمر باقی ہے۔ ذرا غور سے سنیں کس طرح سے شیاطین ہمارے پیچھے لگتا ہے اور ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور ہمارے دماغ میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ارے ابھی نماز شروع کیوں کر رہے ہو، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، ابھی تم 10 سال کے ہو، 20 سال کے ہو، 30 سال کے ہو، لہٰذا تم بعد میں نماز پڑھ لینا۔ اور بہت لوگ ایسے کر بھی رہے ہیں، اس شیاطین کے قول پر عمل بھی کر رہے ہیں اور شیاطین کو پورا خوش کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور جب صدقہ کرتے ہیں تو اس کا کمر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اگر دنیاوی کاموں کی طرف خیال نہ ہو تو ایسی نماز کو درست تصور کیا جاتا ہے، کہ جن کے خیال میں کوئی دنیا کا ایسا خیال نہ ہو تو اس کی نماز بہتر ہے۔ اور اگر بعد میں شیطان نمازی کے دل میں کوئی خیال ڈال دے تو نمازی معذور تصور کیا جاتا ہے، یعنی نماز تو پڑھتا لیکن اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کو بھی لگتا ہے کہ میری نماز ٹھیک سے نہیں ہے کیونکہ میں ادھر ادھر کا بات سوچ رہا ہوں، اور اس کو کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ شیطان اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ آج تم نے یہ کیا، وہ کل وہ کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب ڈالتا ہے تو آپ بھی غور کرتے ہوں گے، آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں مجھے خیال کچھ آ گیا، برے خیالات آ گئے، کوئی کاروبار کا خیال آ گیا، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ میری نماز کمزور رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ وہ کون سی شے ہے جو تیری پشت شکن ہو، تو اس نے کہا کہ وہ چیز گھر میں نماز پڑھنا ہے، یعنی فرض نماز کے سوا، یعنی نوافل اور سنت گھر پر جو پڑھتے اور فرائض مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ جو طریقہ شیطان سے بچنے کے لیے ہماری تصنیف نے بیان کیے ہیں یہ بہتر ہیں، اور اسی پر ہمیں چاہیے کہ عمل کریں تاکہ اس سے شیاطین کی گرفت سے محفوظ ہو جائیں۔
ایسی طریقوں میں چند طریقوں کا ذکر نیچے ہم کریں گے۔ اس کے بعد جو ویڈیو آنے والی ہے اس میں بتاؤں گا کہ شیاطین سے کیسے بچیں، اس کے راستے کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں شیاطین سے بچنے کے۔ پتہ چلا کہ جب ہم نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں فرض ادا کر لیں، اور سنت اور نفل جو ہے وہ گھر میں پڑھیں، تاکہ میرے گھر میں بھی شیاطین نہ رہیں، اور مسجد میں جائیں تو وہاں بھی کوشش کریں کہ نماز بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھیں۔ آگے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شیطان سے بچنے کے راستے کیا کیا ہیں، کیسے ہم پڑھیں گے نماز، کس طرح کیا کریں گے کہ شیطان ہمارے دماغ میں خیال نہیں ڈالے گا اور ہم سے دور رہے گا، اور کوسوں دور رہے گا، کبھی پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ میں اس کے بعد بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کے بعد میں بتاؤں گا، تو کیونکہ تھوڑی اور لمبی باتیں ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی نماز کو درست کریں گے۔